میں شیخ نظام الدین اور آپ سن رہے ہیں قرآن کا اسلام۔ ناظرین، آپ کا تعلق چاہے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یا جماعت اسلامی ہند یا کسی بھی فرقے سے ہو، مسلک سے ہو، جماعت سے ہو، گروہ سے ہو، مجھے کوئی دقت نہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں، اور میرا کسی بھی گروہ سے، کسی بھی عقیدے سے، کسی بھی فرقے سے میرا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میں صرف مسلم ہوں، یعنی قرآن کا جو اصطلاح ہے وہ مسلم ہوں۔ اس تعلق سے سب سے جو اہم سوال ہے آپ تمام لوگوں سے کہ جب آپ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، جب اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، جب اپنے آپ کو حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کہتے ہیں، جب اپنے آپ کو دیوبندی، بریلوی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، یا پھر جماعت اسلامی ہند کے کہتے ہیں، کا ممبر یا رکن کہتے ہیں، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ کیا خود کو فرقہ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے ہیں۔ میں بہت سارے چونکہ سب میں رہا ہوں، ہر گروہ میں رہا ہوں میں، جن کا بھی میں نے نام لیا ہے، تو ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم فرقہ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے عقیدے سے جو لوگ ہٹے ہوئے ہیں یہ فرقہ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ یہ لوگ گمراہ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ یہ گستاخ رسول ہیں، ہم نہیں ہیں۔ یہ بدعتی ہے، ہم نہیں ہیں۔ یہ لوگ اصل دین کو چھوڑ دیا ہے، ہم نہیں ہیں۔ ہم اصل کام کر رہے ہیں، اقامت دین کا کام کر رہے ہیں، تو گویا ہم جو ہے ان سب کے مقابلے میں زیادہ حق پہ ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ آخر قرآن کیا چاہتا ہے؟ کیا قرآن کا جو بھی نام لیا میں نے یہ مطلوب ہے؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پیش کیا اس قرآن میں کہیں بھی اس کی گنجائش ہے؟ جبکہ قرآن مجید میں ہر فرقہ بندی پر دھمکی دی گئی ہے، یعنی اسے اس کی دردناک سزا بھگتنے کی دھمکی دی گئی ہے، اور آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی۔ ایک جگہ کہا گیا کہ اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے، فرقہ بندی کرو گے، تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور اسی طرح ذلت رسوائی تمہارے گلے پڑ جائے گی۔ اور آپ سب جائزہ لے کر دیکھیں کہ آپ کن حالات سے دوچار ہیں۔ کیا یہی صورتحال نہیں ہے؟ پوری دنیا میں ذلت رسوائی آپ کے گلے نہیں پڑی ہوئی ہے؟ آپ اسے شکار نہیں ہیں؟ چاہے آپ کی حکومت ہو تو بھی، اور چاہے آپ کسی ویسے گروہ کی حیثیت سے یا کسی بھی حیثیت سے جہاں بھی آپ ہیں، چاہے وہ سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کوئی بھی ہو، آپ جائزہ تو لیجیے آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ کیا اللہ نے بھی ایسا بننے کو کہا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کا اسلام جو ہے وہ آپ کو سورہ حج میں، ویسے تو اور بہت سارے آیات ہیں، سورہ حج کی آخری آیت پڑھیے آپ، اس میں کہا گیا کہ تمہارا نام پہلے بھی مسلم تھا، یعنی نام بھی کام بھی یہی کرنا ہے، اور نام بھی یہی ہے، یعنی وہ کیا ہے؟ تم مسلم، اور اس میں بھی مسلم ہے، یعنی جو تمہیں اصل جو کام ہے تمہارا، جو تمہیں کرنا ہے وہ مسلم بننا ہے، یعنی مسلم یعنی شانتی پردان کرنے والا، شانتی مئے ہو کر اس سے آگے بڑھ کر شانتی مئے ہونے کے بعد شانتی پردان کرنا، یعنی امن پسند ہونا، سلامتی میں ہو جانا، سلامتی میں آ جانا، اور پھر دوسروں کو سلامتی فراہم کرنا، یعنی اس سے آگے بڑھ کر یہ کرنے کا کام تھا۔ اور یہ خود ایک گروہ ہے، یعنی پوری دنیا میں ایسا کرنے والا یہ مانوتا کا گروہ ہے، انسانیت کا گروہ ہے، یعنی آپ کو فلاح بہبود کا کام کرنا تھا انسانیت کے لیے، بھید بھاؤ کر کے نہیں، گروہ بندی کر کے نہیں، فرقہ بندی کر کے نہیں، علاقہ بندی کر کے نہیں، بھاشا بندی کر کے نہیں، جیسا کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا، پاکستان بنایا، اس کے بعد کیا ہوا؟ بنگلہ دیش الگ ہوا۔ کیوں ہوا بھائی؟ کہ تمہارا دین اسلام الگ الگ ہے کیا ان کا دین الگ تھا؟ تو اس کی بنیاد جڑ میں یہی نفرت ہے، یہی فرقہ بندی ہے، جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اور آپ جو ہیں ان مولویوں کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں،
کیونکہ اس میں آپ کو گردن بھر دھسا رکھا ہے، آپ اس سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نکلتی ہی ہماری موت ہو جائے گی، اگر میں سنیت چھوڑ دیا تو بے دین ہو جاؤں گا۔ شیعہ سوچتے ہیں کہ اگر شیعت ہم نے چھوڑ دیا تو وہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ ہر ایک کا خیال یہی ہے۔ آپ تصور کیجئے پھر اسلام کیا ہے، پھر کون اسلام میں ہے، کون باہر ہے، آپ طے کریں گے۔ دراصل قرآن میں سورہ بینہ میں صاف صاف کہا گیا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ ان کو تو اس کے علاوہ کوئی حکم دیا ہی نہیں گیا تھا کہ اپنے دین کو وہ خالص کر لیں، اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ یعنی دین کیا ہے؟ دین قرآن کا نظام، سسٹم، انصاف، عدل زندگی کا وتیرہ بن جائے، آپ کا ایم بن جائے، مقصد حیات بن جائے، انصاف۔